حلیمہ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، مہمان آنے ہی والے ہوں گے۔ میں نے اپنی 11 سالہ ملازمہ کو ایک بار پھر ہدایت کی اور خود جلدی سے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ میں باورچی خانے کی ساری تیاری پہلے ہی مکمل کر چکی تھی۔ ایک بار دوبارہ سے جائزہ لے کر واپس پلٹ آئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں گھبراہٹ میں یہاں سے وہاں جائزہ لیتی پھر رہی تھی۔ آج میرے شوہر کے بہت ہی خاص مہمان آنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے دفتر سے کچھ لوگوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ دراصل انہوں نے دفتر کے کچھ لوگوں کو اپنی آنے والی ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے خصوصی طور پر گھر میں رات کے کھانے کی دعوت پر بلا رکھا تھا۔ میں باورچی خانے کا جائزہ لینے کے بعد ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں مہمانوں نے آ کر بیٹھنا تھا۔ میرے شوہر شاہد چاہتے تھے کہ آج کی دعوت بالکل مکمل ہو اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔ دراصل ان کا مقصد اپنے افسروں کو خوش کرنا تھا اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی پیش نہ آئے، کیونکہ میرے شوہر غصے کے بہت تیز تھے اور ان کے غصے کے آگے میری بھی جان جاتی تھی۔ اس لیے میں بے چینی سے بار بار ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ میرے شوہر اور میں نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ اب ہمیں مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا ایک موقع ملا تھا، تو میں اس موقع کو کسی طور گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ باجی، سارا کام ہو گیا ہے، کیا میں جاؤں؟ حلیمہ نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تو میں چونک گئی۔ نہیں، تم نے نہیں جانا، آج تم شام تک یہیں رہو گی، جب تک سب مہمان آ کر چلے نہیں جاتے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھی تو سب سمیٹنے میں حلیمہ نے میری مدد کروانی تھی۔ بیگم صاحبہ، مہمانوں کے ساتھ کیا صاحب بھی گھر پر موجود ہوں گے؟ مجھے اس کے سوال پر ہنسی آ گئی۔ ظاہر ہے، صاحب کے مہمان ہیں تو صاحب تو موجود ہوں گے ہی۔ میں نے حلیمہ کی طرف دیکھا۔ حلیمہ کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ نمودار ہوئی۔ ارے کچھ نہیں کہتے، تمہارے صاحب نے ایک دفعہ تم کو ڈانٹ دیا تھا تو تمہیں ان کا ڈر ہی بیٹھ گیا۔ مگر باجی، وہ صاحب جی، نہ جانے وہ اتنا کیوں گھبرا رہی تھی۔ اچھا بھائی، تم ایسا کرنا، تم باورچی خانے میں ہی ٹھہر جانا اور صاحب کے سامنے نہ آنا۔ میں نے اسے بھرپور تسلی دی تو اس کے چہرے پر کچھ اطمینان چھلک گیا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ میری اور شاہد کی شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک ہمارے اولاد نہ ہوئی تھی۔ شاہد کو اولاد کا اتنا شوق نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور مزید ترقی پا کر اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اولاد کے لیے سوچیں گے۔ مگر مجھے اولاد کی بہت خواہش تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ شاہد کو آگے بڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا شمار شہر کے امیر اور کامیاب ترین لوگوں میں کریں۔ شاہد میرے خالہ زاد تھے۔ ہم نے ایک بہت ہی عام گھرانے سے اپنی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھے، جبکہ شاہد کے ابا سرکاری اسکول ماسٹر تھے۔ آمدنی اتنی ہی تھی جس سے مہینے کا بمشکل گزارا ہو جاتا تھا۔ مجھے تو پڑھنے کا کوئی خاص شوق تھا نہیں، لہٰذا میں نے انٹر کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، جبکہ شاہد کو پڑھنے لکھنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا۔ وہ ہمیشہ تمام بچوں میں منفرد ہی رہا۔ اس نے اپنی پہچان اپنی 9 عمری سے بنا لی تھی اور پورے خاندان میں پڑھاکو مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت کتابوں میں گم پایا جاتا تھا۔ وہ نہ صرف ذہین تھا بلکہ بہت محنتی تھا۔ اس نے اپنی ذہانت اور محنت کو بروئے کار لا کر آج اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ وہ شہر کی ایک مشہور کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا، مگر اس کی مزید کی خواہش اسے اب بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ وہ دن رات دفتر آ کر بھی اس کا دھیان زیادہ تر اپنے دفتر کے کاموں میں ہی لگا رہتا۔ وہ اس سال ترقی پانے والے ملازموں میں اپنا نام بھی لکھوانا چاہتا تھا۔ میری اور شاہد کی شادی اتفاقاً ہی ہو گئی۔ شاہد کا رشتہ اس کی پھپھی زاد سے طے تھا۔ یہ رشتہ شاہد کی پسند سے ہی ہوا تھا۔ شاہد کی پھپھی زاد سرکاری نوکری رکھتی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ شادی سے کچھ عرصے پہلے ہی ایک ٹریفک حادثے میں جان بحق ہو گئی۔ شاہد کے ابا اپنی بیماری کے سبب شاہد کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے میرا ہاتھ ابا سے شاہد کے لیے مانگ لیا۔ ابا کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ شاہد خاندان کا سب سے پڑھا لکھا اور شریف، نیک اور پھر دیکھا بھالا لڑکا تھا۔ ابا نے جھٹ ہاں کہہ دی۔ اپنی منگیتر کی موت کے بعد شاہد نے بھی مجھ سے رشتہ طے ہونے اور میری کم تعلیم پر کوئی اعتراض نہ کیا اور چپ چاپ شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔
ویسے تو شاہد کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی رہا، مگر وہ عورت کا خطاب دے دیا تھا۔ وہ میری رائے یا پسند کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنی مرضی اور اپنے فیصلے مجھ پر مسلط کر دیا کرتا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا اور عقل مند تھا۔ اس کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ثابت ہوتا، لہٰذا میں بھی ہر چیز میں اس سے مشورہ کرتی اور اس کا مشورہ مان لیا کرتی تھی۔ میں شاہد کی نظر میں اپنا ایک مقام بنانا چاہتی تھی اور اس کی پسندیدہ بننا چاہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو شاہد کی مکمل پسند کے مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر میں ابھی تک اس کی پسند کے مطابق نہیں ڈھل پائی تھی۔ میرے سسرال میں میری بیمار نند کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میری نند میرے شوہر سے 7 سال بڑی تھی، مگر وہ بہت چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو کر اپنے ماں باپ کے در پر آ بیٹھیں۔ شاہد ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی اماں چل بسی تھی، لہٰذا میرے سسر اپنی بیٹی کی شادی بھی کم عمری میں ہی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہوئی تھی لہٰذا میرے سسر اپنی بیٹی کی شادی بھی کم عمری میں ہی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے تھے، مگر قسمت نے ساتھ نہ دیا اور ہارٹ اٹیک کے سبب اس کے شوہر کی موت واقع ہو گئی۔ جوان جہان بیٹی کو ساری زندگی گھر میں بٹھائے رکھنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میرے سسر نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کی دوبارہ دوسری شادی کرائی، مگر اس کا دوسرا شوہر بہت ظالم اور نکما نکلا۔ اس نے اس کو اس قدر مارا اور ایسے ظلم کیے کہ اس کا ذہنی توازن کچھ خراب ہو گیا۔ پہلے شوہر کی موت کا دکھ اور دوسرے شوہر کے ناروا سلوک کا اس کے دماغ پر اثر ہوا اور وہ بیمار ہوتی گئی۔ دوسرے شوہر نے اسے پاگل قرار دیا اور طلاق دے کر چلتا کیا۔ میرے سسر اسی کے غم میں چل بسے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری نند کی ذہنی اور جسمانی دونوں ہی بیماریاں بڑھتی رہیں۔ کبھی تو وہ اس قدر لاغر ہو جاتی تھی کہ اس کو اپنے بستر سے اٹھنا بھی محال لگتا۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی نہ جانے کیا غوں غاں کی آوازیں نکالتی رہتی۔ کبھی کبھی مہینوں بعد اس کی صحت قدرے بہتر ہو جاتی تو وہ سارے گھر میں ادھر سے ادھر چکراتی پھرتی رہتی۔ اس کو کسی پل چین نہ آتا تھا۔ جب وہ بستر پر پڑی رہتی تب بھی اس کو سکون نہ ملتا اور نہ وہ مجھے اور شاہد کو سکون لینے دیتی، اور جب وہ ادھر ادھر پھرتی تب بھی وہ ہم دونوں کو سکون سے نہ بیٹھنے دیتی۔ کبھی کوئی چیز نیچے گرا دیتی تو کبھی کچھ توڑ پھوڑ دیتی۔ شاہد کو اپنی بہن بے حد بری لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو جنگل میں چھوڑاؤں۔ گزرتے وقت کے ساتھ شاہد کو اپنی بہن سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ شاہد کے لیے ایک آزمائش بن گئی تھی، کیونکہ وہ شاہد کو ستانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ شاہد کو لگتا تھا کہ وہ ہمیں جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی ہے، مگر میں نے ہمیشہ شاہد کی نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر یا شاہد کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کرتی، بلکہ وہ ڈر گیا تھا کہ اسے خود سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دراصل وہ تو خود تکلیف میں تھی۔ ایسے بندے سے ہمدردی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس سے نفرت کی جائے۔ میں شاہد کو کئی دفعہ یہ بات سمجھا چکی تھی، مگر شاہد اب میری بات سن کر چڑھنے لگے تھے اور مجھے بھی بری طرح ڈانٹ دیا کرتے تھے۔ میں اپنے طور پر شگفتہ کا جس قدر خیال رکھ سکتی تھی رکھتی تھی، مگر اب کبھی کبھار میں بھی تنگ آ جاتی تھی۔ میں نے اپنی شادی کے ان 5 سالوں میں شگفتہ کو ایک بچے کی طرح سنبھالا تھا۔ شگفتہ کے کمرے سے اس کے بولنے کی آوازیں آئیں تو میں اپنے خیالوں سے نکل کر اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ تمام تیاری مکمل تھی۔ مجھے شاہد اور ان کے مہمانوں کی آمد کا انتظار تھا۔ دروازے پر گھنٹی کی آواز سن کر میں دروازے کی طرف بڑھی اور میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے موجود شاہد کے ساتھ 4-5 مزید لوگ تھے۔ میں نے ان کو خوش آمدید کہہ کر اندر داخل ہونے کا راستہ دیا۔ شاہد ان سب کو لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ شاہد اپنے دوستوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ ان کو جوس بھجوا دیا، جبکہ میں کھانا لگانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حلیمہ برتن میز پر لگا چکی تو میں کھانے کی چیزیں ڈونگوں میں نکال کر حلیمہ کو دیتی اور وہ ان کو میز پر سجاتی جا رہی تھی۔ کھانا میز پر سجا کر میں نے شاہد اور ان کے دوستوں کو کھانے کے لیے بلا لیا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مہمانوں نے میز پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے ہوئے مہمان کھانے کی تعریف کرتے تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا۔ شاہد کے چہرے پر خوشی اور مسرت دیکھ کر میرے دل کو بہت اطمینان حاصل ہو رہا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک میری نند نہ جانے کیسے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے میز کی طرف بڑھتا دیکھ کر میں نے اس کو وہیں پر روکا اور اندر لے جانے کی بڑی کوشش کی،
مگر ایسے موقعوں پر اس کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ وہ میرے روکنے کے باوجود نہ رکی اور میز کے قریب آ گئی۔ شاہد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اس کو اندر لے جانے کے لیے اشارہ کیا۔ میں نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دفعہ پھر سے اسے اندر کی طرف گھسیٹا تھا، مگر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر میرے ہاتھ کو ایک زوردار جھٹکا دیا اور غصے میں آ کر میز پر پڑی ساری چیزیں اپنے دونوں ہاتھوں کے زور سے زمین پر دے ماری۔ میں، شاہد اور مہمانوں سمیت یہ منظر دیکھ کر سناٹے میں رہ گئی۔ شاہد نے نہ جانے مہمانوں کے سامنے کس طرح برداشت کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور شگفتہ کا بازو پکڑ کر نرمی سے اسے اندر کی طرف لے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شگفتہ کو بستر پر زور سے پھینکا اور کمرے سے باہر آ کر باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ شاہد نے مہمانوں کے سامنے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا اور دوبارہ سے آ کر میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ان کے وقتی خاموشی کے پیچھے جو طوفان چھپا ہوا تھا اس سے میں بخوبی واقف تھی۔ کرکرا ہو گیا تھا۔ مہمان بھی کچھ ہی دیر میں اٹھ کر چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شاہد نے گھر میں جو طوفان اٹھایا تھا اس کے بارے میں مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ وہ شگفتہ کے کمرے میں جا کر اس کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ اس کے چیخنے چلانے کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حلیمہ بھی ڈر کے مارے باورچی خانے کے کونے میں دبک کر کھڑی تھی۔ وہ پہلے ہی شاہد سے بہت ڈرتی تھی اور اس طرح چیخنا چلانا سن کر اس کے ڈر میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ شاہد کو صرف شگفتہ پر ہی غصہ نہیں تھا بلکہ میں بھی اس کے غصے کا شکار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے ہی شگفتہ کو کمرے میں بند کر دینا چاہیے تھا، جبکہ مہمانوں کے آنے کی تیاری میں یہ بات بالکل میرے ذہن سے نکل گئی۔ میں نے اپنے طور پر شاہد سے معافی مانگی تو اس نے غصے سے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کا گلا دبا کر اس کو ختم کرو اور کہیں دور پھینکاؤ۔ شاہد کے چہرے پر موجود سفاکیت دیکھ کر میں کانپ گئی۔ سب کچھ ویسا نہ ہو پایا جیسا میں نے چاہا، پر غصہ آنے لگا۔ اس دن کا برا بھلا سننے کے بعد شگفتہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ بستر پر پڑی سارا دن عجیب سی آوازوں میں چیختی چلاتی رہتی اور باتھ روم تک جانے کی زحمت گوارا نہ کرتی۔ میں اس کی گندگی صاف کر کر کے تھک گئی۔ مجھے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا پڑتا، جس میں سے آدھا وہ کھاتی جبکہ باقی آدھا منہ سے نکال کر گرا دیتی۔ مجھے اس کی گندگی دیکھ کر بے تحاشا گھن آتی تھی۔ میں نے شاہد کو کئی مرتبہ کہا کہ اس کو کسی پاگل خانے میں داخل کروا دے، مگر شاہد نے میری یہ بات نہ مانی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس اس پاگل کے علاج پر ضائع کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں۔ ایک رات میں شگفتہ کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے ساکت وجود کو دیکھ کر ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے وہ مر گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی اٹھتی سانسوں سے اس کی زندگی محسوس ہو گئی۔ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ اگر شگفتہ ایسے ہی مر جائے تو ہماری زندگی کتنی بدل جائے۔ وہ سکون اور طمانینت جس کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے مکمل میسر آ جائے گی۔ میں نے تکیا اس کے سر کے نیچے سے نکالا اور اس کے منہ پر رکھ دیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور ڈال کر تکیا دبا دیا۔ کچھ ہی دیر میں شگفتہ کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ اس کے پاؤں زور زور سے ہلے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا زور اس قدر تھا کہ وہ باوجود کوشش کے کچھ نہ کر پائی۔ چند ہی لمحوں کی بات تھی، اس کے ہلتے پاؤں رک گئے، اس کے بازو بے جان ہو گئے اور اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ میں نے احتیاطاً پھر بھی تکیا اس کے منہ پر دبائے رکھا۔ اچھی طرح تسلی ہو جانے کے بعد میں نے تکیا اس کے منہ سے ہٹا دیا۔ شگفتہ بڑی گہری میٹھی نیند سو چکی تھی۔ شگفتہ کے کفن دفن سے فراغت کے بعد میں اس کے کمرے کی جھاڑ صفائی کر کے بھی فارغ ہو گئی۔ اب زندگی میں واقعی بہت راحت اور سکون آ گیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ کرنے کو کوئی کام ہی نہیں۔ صفائی ستھرائی اور اوپر کے کئی کام تو حلیمہ ہی نمٹا جاتی تھی۔ کھانا پکانے کی ذمہ داری میرے اپنے سر ہی تھی، مگر وہ بھی صرف ایک وقت کا ہی پکتا تھا، کیونکہ شاہد صبح کے گئے رات کو ہی گھر لوٹتے اور تازہ کھانا کھاتے، لہٰذا میں شام کو کھانا بناتی جبکہ سارا دن فراغت کے مزے لوٹتی۔ شاہد نے بھی شگفتہ کی موت کے بعد سکھ کا سانس لیا۔ ان کی آدھی فکریں اور پریشانیاں تو سمجھو ختم ہو گئیں۔ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ کچھ ہی عرصے فراغت کے مزے لوٹنے کے بعد میں بیزاریت محسوس کرنے لگی، کیونکہ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ مجھے دوبارہ سے اولاد کی فکر ستانے لگی۔ میں اپنے علاج معالجے کی طرف کافی توجہ دینے لگی۔ شگفتہ کی موت کو 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آج میں بے حد خوش تھی۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نوازا تھا۔ شاہد گھر میں داخل ہوئے تو میں ان کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ میں شاہد کر خوش بھی ہوئے کہ نہیں، مگر انہوں نے اپنی زبان سے کسی قسم کا کوئی اظہار نہ کیا۔ خیر، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، اپنے تاثرات کا کم ہی اظہار کیا کرتے، لہٰذا میں ان کی فکر چھوڑ کر اپنی خوشی میں لگ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی شاہد نے فیصلہ سنا دیا کہ حلیمہ اب سے یہیں ہمارے گھر رہا کرے گی۔ میں شاہد کے اس فیصلے سے خوش ہو گئی۔ یقیناً انہوں نے حلیمہ کو میری خدمت گزاری کے لیے رکھنا تھا۔ حلیمہ دن کا کام نمٹا کر رات کو اپنے گھر چلی جایا کرتی تھی، مگر اب وہ رات کو بھی یہیں رکنے لگی تھی۔ ویسے تو گھر میں اتنا کام نہیں تھا، شگفتہ کی موت کے بعد سے کام کافی حد تک کم ہو گیا تھا، مگر اللہ نے ہمیں شادی کے 10 سال بعد اس خوشی سے نوازا تھا۔ شاہد کو میری فکر تھی، تبھی انہوں نے حلیمہ کو یہاں رکنے کو کہا۔ مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ شاہد میرے معاملے میں کافی لاپرواہ ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میرا خوب خیال رکھ رہے تھے۔ وہ روزانہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل بھی لے کر آیا کرتے، وہ بھی اتنی مقدار میں کہ میرے ساتھ ساتھ حلیمہ بھی پیٹ بھر کر کھایا کرتی۔ شگفتہ کے بعد سے تو ہماری زندگی بے حد بھلی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری سے بھی نواز دیا اور شاہد کا جھکاؤ بھی میری طرف بڑھ گیا۔ میں ان کے رویے میں واضح فرق محسوس کر سکتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ میرے جسم میں کافی بھراؤ آتا جا رہا تھا، مگر ایک دن باورچی خانے سے نکلتی حلیمہ کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ میں یہی سمجھتی رہی کہ اب وہ دن رات یہیں رہا کرتی تھی، اسے اچھا کھانے پینے کا میسر تھا، تبھی اس کا وزن بڑھ رہا تھا۔ مگر آج باورچی خانے سے نکلتے ہوئے اس کا دوپٹہ دروازے کے ہینڈل میں پھنس کر اس کے جسم سے سرک گیا۔ اس کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ حلیمہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، جبکہ میں بیٹھی اس کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ ابھی 15 برس کی تھی اور نہ جانے کس کا گناہ لیے پھر رہی تھی۔ میں اس سے مسلسل پوچھتی رہی کہ کس کا بچہ ہے، مگر اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ میں نے اس کی ماں کو بلانے اور پھر بالآخر پولیس کو بلانے کی بھی دھمکی دی، مگر وہ منہ کو چھپاتی اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ میں حیران پریشان تھی، چھوٹی سی حلیمہ کس قدر تیز نکلی۔ وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہ رہی تھی، مگر اس نے مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ وہ بھی حاملہ تھی۔ مگر یہ کسی طور مناسب نہیں تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو گھر میں رہنے دوں جو کہ غیر شادی شدہ ہو کر بچہ پیدا کرنے جا رہی تھی۔ میں نے شاہد سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہد کے دفتر سے گھر لوٹتے ہی میں نے حلیمہ کی کارستانی ان کے گوش گزار کر دی۔ میری بات سن کر وہ چونک گئے، مگر کچھ نہ بولے۔ میں نے ان کو حلیمہ کی ہمیشہ کے لیے چھٹی کر دینے کا مشورہ دیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے میرے مشورے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ حلیمہ اب یہیں رہے گی، ان کے 2 ٹوک فیصلے پر میں حیران رہ گئی۔ بات اتنی سیدھی نہیں تھی جتنی مجھے لگی تھی۔ میری بربادی شروع ہو گئی تھی۔ حلیمہ کا پول کھلنے کے بعد وہ خود بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ اب تو شاہد بھی سرعام اس کے نخرے اٹھانے لگا۔ وہ دونوں آپس میں چھپ کر کبھی باورچی خانے میں تو کبھی میری نند کے روم میں کچھ بات کرتے بھی پائے جاتے۔ میں ان کی تحقیق اور تجسس میں لگی رہتی۔ میں اپنی بے چینی کی انتہا پر تھی۔ میں کس کو اپنے اس راز اور دکھ میں شامل کرتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ میں رب سے بھی دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی کہ یا اللہ، جیسا مجھے نظر آ رہا ہے یا جیسا مجھے لگ رہا ہے ویسا بالکل نہ ہو۔ مجھے شدت سے شگفتہ کی یاد ستا رہی تھی۔ کاش وہ زندہ ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ گھر میں اس کی موجودگی سے حلیمہ اور میرے شوہر کو کچھ شرم و حیا باقی رہتی۔ گھر میں میرے اکیلے کے وجود کی میرے شوہر کو بالکل پرواہ نہیں تھی۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش میں لگی رہتی۔ 1-2 بار میں نے سنا کہ میرا شوہر حلیمہ کو خود کا خیال رکھنے اور فکر اور پریشانی کو سرار نہ کرنے کی تاکید کر رہا تھا۔ میں آخر یہ کب تک برداشت کرتی؟ میری ڈیلیوری کا وقت قریب آنے والا تھا، جبکہ حلیمہ کا بھی پیٹ پھولتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے ایک دن اس کو جا لیا۔ میں نے اس کو نند کے خالی کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب تک تو مجھے سب کچھ سچ نہیں بتائے گی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ اب چاہے گھر میں شاہد بھی آ جائے تب بھی میں یہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو مجھے بتا یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ بچہ کس کا ہے اور شاہد تیرے بارے میں اتنا فکر مند کب سے ہونے لگا؟ میں نے اس سے آج ہر سوال کا جواب مانگ لیا۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رو دی۔ میں نے بھی اس کو رونے دیا۔ آج جتنا مرضی رو لے، مگر رونے کے بعد بھی تجھے میرے ہر ایک سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ وہ رو چکی تو تھک ہار کر چپ ہو گئی۔
اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنا منہ پونچھ لیا۔ باجی، آپ کو پتہ ہے جب میں چھوٹی تھی تو صاحب جی سے کتنا ڈرتی تھی۔ حلیمہ نے بالآخر اپنے لب کھولے تو میں غور سے اسے سننے لگی۔ ہاں، تو ڈرتی تھی، مگر اب وہ ڈر کہاں غائب ہو گیا؟ میں نے جھٹ سے اس کے اوپر طنز کیا۔ اب وہ ڈر اس لیے غائب ہو گیا کیونکہ جس چیز کا ڈر تھا وہ حقیقت بن کر سامنے آ گئی تھی۔ میں اس کی بات کا مطلب نہ سمجھی تو منہ کھول کر حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ سیدھی سیدھی زبان بول، تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ مجھے صاحب جی کے غصے سے ڈر نہیں لگتا تھا باجی، بلکہ صاحب میرے جسم کو نازیبا طریقے سے چھوتا تھا، اس لیے مجھے اس سے ڈر لگتا اور میں اس سے بچنے کی پوری کوشش کیا کرتی تھی۔ وہ بولی تو میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے فوراً اسے گھورا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ میرا کبھی اعتبار نہیں کرو گی، کیونکہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر پر اعتبار کیا کرتی، اس کی ہر جھوٹ بات کو بھی سچ مانتی تھی اور اس کی غلط باتوں میں بھی اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، لہٰذا میں کبھی آپ سے کھل کر کچھ بھی کہنے کی جرت نہ کر سکی۔ میں نے آپ کو اشاروں کنایوں میں کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اس چیز کو میرا ڈر سمجھا، جبکہ وہ ان کی ڈانٹ یا غصے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ان کی آنکھوں کی ہوس کا ڈر تھا۔ میں تو ان کے سامنے جانے سے بھی کتراتی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس طریقے سے دیکھا کرتے کہ ان کی نظریں میرے جسم کے آر پار ہو جایا کرتی۔ جب آپ باورچی خانے میں مصروف ہوا کرتی اور جس دن صاحب گھر میں ہوتے تو مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش ضرور کیا کرتے تھے۔ میں بھاگ کر شگفتہ باجی کے کمرے میں چھپ جاتی، وہ مجھے اپنی باہوں میں چھپا لیتی اور صاحب جی کو دھکے مار کر کمرے سے باہر نکال دیتی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ صاحب جی مجھے تنگ کرتے ہیں، لہٰذا جب بھی صاحب جی گھر ہوتے وہ میرے ارد گرد رہا کرتی تھی اور صاحب جی کو مجھے چھونے کا موقع نہ دیتی۔ وہ ذہنی بیمار عورت آپ سے زیادہ عقل مند تھی، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہی اس نے میری حفاظت کی اور صاحب جی کو مجھے ہاتھ تک نہ لگانے دیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد مجھے بچانے دیا اور اپنی ہوس پوری کی۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ صاحب یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ صاحب نے مجھے دھمکی دی کہ میں اس بارے میں کسی کو بتاؤں گی تو وہ مجھے اور میری اماں کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ غصے کا تیز تھا، میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شگفتہ باجی کو بھی اسی نے مار دیا، کیونکہ وہ شگفتہ باجی سے بھی میری وجہ سے ہی نفرت کرتا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے کسی کو بھی نہ بتایا اور میں روز بروز اس کے ظلم و ستم کا شکار بننے لگی۔ ایک بار میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی، الٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اماں کو شک ہونے لگا۔ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ آخر میں کب تک چھپاتی؟ اماں مجھے لے کر صاحب کے دفتر پہنچ گئی۔ صاحب ڈر گیا، اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اور اماں کو جلدی سے دفتر سے باہر لے آیا اور ایک ہوٹل میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اماں کے ہاتھ پر اسی وقت اتنے پیسے رکھے کہ اماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹیں۔ اس نے کہا، یہ تو کچھ نہیں، میں آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سے پیسے دوں گا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس بچے کو اپنانا چاہتا ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی بیٹی تو پہلے ہی لٹ گئی تھی، اب جب کہ اس کو پیسے بھی مل رہے تھے اور بیٹی کے لیے اتنا اچھا گھر بھی جہاں روپے پیسے اور کسی چیز کی کوئی تنگی نہیں تھی، تو وہ کیوں کر انکار کرتی؟ اماں نے میرا اسی دن صاحب کے ساتھ نکاح کروا دیا اور صاحب مجھے لے کر گھر آ گیا۔ اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ میں آپ کو یہ خبر نہ ہونے دوں۔ فی الحال وہ آپ کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ آپ خود حاملہ تھی۔ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر یہ بات میں نے آپ کو بتائی تو خود صاحب کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مگر وہ آپ کو طلاق دے دے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ آپ کو طلاق دے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اس سے بہت محبت کرتی ہو۔ حلیمہ چپ ہو گئی، مگر میں حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی، شاہد میری ناک کے نیچے سارا کھیل کھیلتا رہا اور مجھے کچھ خبر نہ ہو پائی۔ میں نے اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کیا، اور اعتبار کرتی بھی کیوں نہ، آخر وہ میرا شوہر تھا۔ حلیمہ نے صحیح کہا، مجھ سے عقل مند تو شگفتہ ہی تھی، جو اتنے عرصے سے حلیمہ کو بچاتی رہی، اور میں ایک بار بھی نہ بھانپ سکی کہ حلیمہ کس ڈر کی بات کرتی تھی۔ مجھے شاہد کی شگفتہ کے لیے نفرت کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ یا خدایا، یہ میں کیا کر بیٹھی تھی؟ میں روتے ہوئے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کتنا بڑا گناہ کر بیٹھی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نند کا قتل کر دیا،
لیکن میرا شوہر مجھ سے خوش تو کیا ہوتا، وہ تو میرے اوپر سوتن لا کر بٹھا چکا تھا۔ مجھے شاہد سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ اگر میرے پاس رہنے کو کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو میں ساری زندگی اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہ کرتی، مگر میں مجبور تھی، میں کہاں جا سکتی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا جو کہ ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے شگفتہ ایک نئے روپ میں واپس آ گئی ہو، جبکہ کچھ عرصے بعد حلیمہ کی پیدا ہونے والی بچی بھی ذہنی اور جسمانی طور پر معذور تھی۔ میں جانتی تھی یہ میرے اور شاہد کے اس گناہ اور جرم کی سزا تھی جو ہم نے شگفتہ کے ساتھ کیا تھا، مگر حلیمہ کو کس گناہ کی سزا ملی؟ وہ تو بیچاری بے جرم ہی ماری گئی۔ میں اور حلیمہ دونوں اپنی اپنی معذور بچیوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں۔ بڑھتی ہوئی جوان ذہنی معذور بچیوں کو سنبھالنا کس قدر مشکل ہے، اس کرب کا اندازہ مجھ سے بہتر کون لگا سکتا ہے۔ میں دن رات اپنے رب سے توبہ کرتی ہوں، کیا وہ مجھے میرے گناہ کے لیے معاف کر سکے گا؟